بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کانٹے سے کھانا جائز ہے؟ جی ہاں جی، جائز ہے۔ فرض نماز میں جب امام سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ زور سے آمین کہتے ہیں۔ کیا زور سے آمین کہنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اس میں اختلاف ہے۔ جائز تو ہے، زور سے آمین کہنا بھی بہتر کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زور سے آمین بہتر ہے، اور ان کی دلیل ہے مد بہا صوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اور اپنی آواز کو اونچا کیا۔ تو جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آمین آہستہ افضل ہے۔ اس کی وجہ آمین ایک دعا ہے، اور قرآن میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو چپکے سے پکارو۔ تو دعا میں جہر یہ بہتر نہیں ہے، دعا میں جو ہے سر یعنی آہستہ پڑھنا بہتر ہے۔ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ وہ قرآن کو اصل قرار دیتے ہیں اور پھر حدیث میں تعویل کرتے ہیں۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی آواز کو اونچا کیا، تو یہ تعلیم ناس کے لیے ایسا ہمیں ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ کوئی بھی کام جو سرن ہوتا تھا جہرن کر دیا کرتے تھے تاکہ پیچھے مقتدیوں کو پتہ چلے۔ یہی وجہ ہے کہ ظہر میں بھی آپ نے جہرن قرات کی ہے، حالانکہ ظہر میں تو جہرن قرات نہیں ہوتی، لیکن چند آیتیں آپ نے جہرن پڑھی ہیں تاکہ مقتدیوں کو پتہ چلے کہ بھئی میں کیا پڑھ رہا ہوں، تاکہ لوگ سیکھیں۔ تو یعنی یہی کہا جاتا ہے، امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آہستہ یعنی زور سے آمین کہہ دی ہے تو اس سے اس کا سنت ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ وہ تعلیم کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ میں نے اس موقع پہ آمین کہی ہے۔ باقی یہ کہ اختلافی مسئلہ ہے، ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں اتنا لڑنا نہیں چاہیے۔ بہرحال ہمارے نزدیک بہتر یہی ہے کہ آمین آہستہ آواز سے کی جائے۔ کوئی اگر زور سے کہے گا تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے۔ کیا چاش کی نماز ظہر کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ چاش کا وقت ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، تو وہ اگر آپ اس وقت میں پڑھتے ہیں تو ایک نارملی ایک عام نوافل کی طرح وہ نوافل ہوں گے، وہ ظہر کے یعنی چاش کی نماز نہیں کہلائے گی۔ پھر بنگلہ دیش سے کسی نے پوچھا ہے، ہمارے گھر کچھ عورتیں آتی ہیں جو دوسروں کے گھر جا کر تبلیغ کرنے کا کہتی ہیں اور پیسے بھی مانگتی ہیں، جب میں منع کرتی ہوں تو غصہ کرتی ہیں، اس بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں۔ یہ کیسی تبلیغ ہے بھئی؟ آتی ہیں پیسے بھی مانگتی ہیں، آپ منع کر دیں، ایسا نہ ہو کوئی گڑبڑ ہو رہی ہو تو ان کو سختی سے منع کریں۔ یہ کیا دھندا لگایا ہوا ہے؟ تو بنگلہ دیش میں تبلیغ والے کام کرتے ہیں تو وہ تو فری میں ہوتی ہیں ساری تبلیغ، اپنا خرچہ، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ خاتون مجھے تھوڑا سا گڑبڑ لگ رہی ہیں یہ خواتین۔ عبد القدیر بلند شہر سے، کیا داڑھی رکھنے سے مردانہ قوت بڑھتی ہے؟ اگر میں کہہ دوں ہاں بڑھتی ہے تو عبد القدیر بھائی کیا آپ رکھ لیں گے داڑھی؟ اگر میں کہہ دوں داڑھی رکھنے سے مردانہ قوت بڑھتی ہے، آپ دیکھیں کل جو ہے آپ 1 کروڑ سے زیادہ نوجوان داڑھی رکھنے کا فیصلہ کر لیں گے۔ دیکھیں، داڑھی رکھنے کا براہ راست تو مردانہ قوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے، لیکن مینٹلی آدمی اپنے آپ کو مرد سمجھنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے داڑھی مردوں کا شعار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت قرار دی ہیں، ان میں داڑھی بڑھانا بھی ہے۔ تو پیغمبر وہی کام کرتے ہیں جو نیچر کے مطابق ہوتا ہے۔ تو جب پیغمبروں نے داڑیاں بڑھائی ہیں تو اس کا مطلب یہ مردوں کی فطرت ہے۔ عورت کے تو چہرے پہ بال نکل آئے تو اس کو کاٹنے کا حکم ہے اگر داڑھی کی جگہ، تو یہ تو مردوں کی فطرت ہے۔ آپ نر جانور دیکھیں، ان کی داڑیاں ہوتی ہیں، ان کے بڑے بال ہوتے ہیں چہرے پہ۔ تو جب آپ داڑھی رکھیں گے اور آپ کو مردانہ وجاہت محسوس ہوگی تو خود بخود آپ کی مردانہ قوت بھی بڑھے گی، کیونکہ مرد ہونے کا احساس یہی انسان کو مرد بناتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا جن کی داڑیاں نہیں ہیں ان میں مردانہ قوت نہیں ہوتی، لیکن جو داڑھی والے ہوتے ہیں تو ان کو خود اپنی مردانگی کا احساس ان میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ احساس زیادہ ہوگا تو مینٹلی آپ میں زیادہ ظاہر ہے ہر قوت زیادہ بڑھے گی۔ آپ نے جو مردوں کے جو بھی بہادری آئے گی اور بھی بہت ساری چیزیں، تو اس میں مردانہ قوت بھی آٹومیٹیکلی آپ کی مینٹلی بڑھے گی باہر۔ اور یہ زیادہ تر دماغ کا ہی کھیل ہے، آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں، یہ زیادہ تر آپ دیکھ لو نا، کتنے لوگ ہیں جو ہائی اللہ ہوئی اللہ والے، جو ہی ہیں نشی ہیں، حالانکہ وہ فزیکلی مرد ہوتے ہیں لیکن خواتین کی مشابہت اختیار کر کر کے میک اپ کرتے ہیں اور وہی اسی جیسی خواتین جیسے ڈریس پہنتے ہیں، تو ان میں مردانہ قوت ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ ان میں فزیکلی تو وہ مردی ہوتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے بھائی؟ مینٹلی جب وہ اپنے آپ کو عورت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، خواتین جیسا لائف اسٹائل رکھتے ہیں، ہائی اللہ ہوئی اللہ کرتے ہیں، ہاتھوں کی بناوٹ اور یہ سب، تو ہوتے ہوتے وہ مینٹلی پھر نامرد ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جتنا آپ ہی پناہ جتنا زیادہ ہوگا آپ میں، تو اتنے ہی زیادہ ہوں گے آپ۔ اچھا بھائی، شہزاد انڈیا سے، اگر یہ معلوم ہو کہ ایک شخص کی کمائی صحیح نہیں ہے تو کیا اس سے قرض لے کر کاروبار شروع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر اس کی آمدن ہی غلط ہے، ناجائز ہے، ساری آمدنی، ہاں اگر آمدن مکس آ رہی ہے، ناجائز جائز مکس ہو رہا ہے اور برابر ہے یا جائز زیادہ ہے، تو پھر اس سے آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ یہ فرض کر لیں گے بھائی اس نے ہو سکتا ہے ہمیں حلال سے دیا ہو۔ توحید خان انڈیا سے، اگر غیر مسلم کے گھر سے دعوت آئے تو کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں۔ فرقان انڈیا سے، تعویذ باندھنا کیسا ہے؟ اگر تعویذ کا مضمون یعنی تعویذ کے اندر جو مضمون ہے وہ ناجائز نہیں ہے، توحید پر مشتمل ہے، یا اللہ مدد لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یا قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث، یا یعنی حدیث میں سے ثابت شدہ دعا، یا کوئی بھی ایسے الفاظ جس میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہو،
تو اس کا استعمال جائز ہے، لیکن بہرحال یہ کمال توکل کے خلاف ہے۔ تعویذ گنڈے والے لوگوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کے کام بنتے ہوئے، ایک کام بنتا ہے تو 10 بگڑتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی تعویذ گنڈوں میں پلیتے انہی میں زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میرا معمول یہی ہے کہ میں کبھی بھی نہ تعویذ باندھتا ہوں، نہ اپنے بچوں کو باندھنے دیتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ آدمی اس میں اللہ پہ توکل کرے اور دعاؤں کو فوکس کرے تو جو یہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ انبیاء کرام نے مصیبتوں میں دعائیں مانگی ہیں، تعویذ نہیں باندھے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے ہیں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کوئی تعویذ تھوڑی، انہوں نے تو آپ کہہ سکتے ہیں وہاں ان کو تعویذ کہاں سے ملتا، تو پہلے سے ہی لے جاتے تعویذ کہ میں کشتی میں جا رہا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نہ، جا کے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ زکریا علیہ السلام کے جب اولاد نہیں ہوئی، بوڑھے ہو گئے تھے، بال سفید ہو گئے، تو کوئی تعویذ نہیں باندھا بلکہ اللہ سے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ میں اکیلا ہوں، تو بہترین وارث ہے، یعنی مجھے نیک صالح اولاد دے۔ تو ہمیں انبیاء کا طرز عمل، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گم گئے، یوسف علیہ السلام، تو یہ نہیں کہ کوئی ذائچے بنوائے، ذائچے تو ویسے ہی ناجائز ہیں، کوئی تعویذ باندھا انہوں نے، بلکہ اللہ سے ساری زندگی دعائیں مانگی ہیں۔ تو دعاؤں سے کام بنتے ہیں، دعاؤں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، بلکہ فوکس ہی دعاؤں کو کرنا چاہیے، اسباب اختیار کریں کامیابی کے اور دعاؤں کو فوکس کریں۔ تعویذ گنڈے والے جو ہیں نا دعاؤں سے غافل ہوتے ہیں، ان کی یہ بھی بڑا بوال ہے۔ یاسر بلال راولپنڈی سے، عقیقے کی دعوت پر رشتہ دار تحفے یا پیسے وغیرہ دیتے ہیں، کیا وہ تحفے یا پیسے لے لینے چاہیے؟ لے لینے چاہیے، فری پاکٹ میں آ رہے ہیں لے لیں، لیکن ان چیزوں میں آج کل ایک رسم بن جاتی ہے نا، تو لوگ اس کو ضروری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا اگر کسی علاقے میں ہے تو پھر پہلے سے اعلان کر دینا چاہیے، جب بھی آپ کارڈ بنوائیں یا دعوت دیں، بھائی یہ سب فری پاکٹ کا ہے، پاکٹ نہ کہیں آپ ان کو، خالی فری کا ہے۔ تو پاکٹ کا مطلب پھر کچھ اور ہوگا، وہ جو ہے نا پاکٹ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے بالکل ہی پاکٹ ہے، تو ایسا نہ ہو کھانا پیک کر کے گھر میں لے جانا بھی شروع کر دیں۔ تو ان کو بتا دیں بھائی کوئی ہدیہ وغیرہ نہ لے کر آئیں، اگر خاندان میں آپ کی یہ رسم ہے، اور رسم کا مطلب ایسے پتہ چلے گا کہ کسی کو فری میں اس دعوت پہ جاتے ہوئے ذلت محسوس ہو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دوست کی دعوت پہ جا رہا ہوں، گفٹ نہیں لے کر گیا تو وہ کیا سوچے گا، عقیقے کی دعوت پہ جا رہا ہوں، گفٹ نہیں لے کر گیا تو وہ کیا سوچے گا، تو اس ذلت کو مٹانے کے لیے گفٹ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ گفٹ گیری ہے کہ ہم نے گفٹ دینا ہے، تو پھر ہمارے بچے کا جب عقیقہ ہوگا تو وہ بھی گفٹ لے کر آئیں گے، پھر کمپیئر کیا جا رہا ہوتا ہے، اس نے کم گفٹ دیا، ہم نے زیادہ گفٹ دیا۔ اگر کسی خاندان میں ایسی رسم ہے تو پھر یہ ناجائز ہے، اور یہ سود کے حکم میں ہے کہ ہم نے اتنا دیا تو وہ ہم کو زیادہ دے گا، یعنی ہم نے اس کو فار ایگزامپل 10,000 20,000 30,000 50,000 دیے تو اب وہ 60,000 دے گا، یہ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوش دلی کے ساتھ لوگ گفٹ دے رہے ہوتے ہیں، کوئی مجبور نہیں ہوتے تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ختم کر دینا چاہیے، گفٹ گیری ہے یہ ختم کر دینی چاہیے۔ مائرہ صاحبہ نے پوچھا، میں نے ایک استخارہ کیا تھا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں، پہلی دفعہ اس میں نہ آیا، دوسری دفعہ ہاں آیا، کیا یہ استخارہ ٹھیک ہوگا یا نہیں، اور اس طرح کے استخارے کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس طرح کے استخارے عبث فضول حرکت ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے، کیونکہ استخارے میں ہاں یا نہ آتا ہی نہیں ہے، یا ہماری اپنی بنائی ہوئی چیز ہے، نہ ہاں آتا ہے نہ آتا ہے۔ بار بار میں اس پہ وضاحت کر چکا ہوں کہ استخارہ ایک دعا ہے، اللہ سے مشورہ نہیں ہے، اللہ سے کبھی مشورہ نہیں لیا جاتا، اللہ تو آرڈر دیتا ہے۔ تو استخارہ تو ایک دعا ہے، اللہ یہ کام تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے تو مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے اس کو۔ تو یہ جو آپ نے استخارہ کیا فضول کام ہے، اس کے نہ ہاں کا کوئی اعتبار ہے نہ کا کوئی اعتبار ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے بس آپ اللہ سے دعا مانگا کریں، برائیوں سے بچیں، نیک اعمال کریں، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں آپ کہ اللہ میرا، اس کا حاصل یہی ہے اس دعا کا کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ اور اعمال صالحہ پہ کرنا۔ عمران خان انڈیا سے، عمران خان تو جیل، اچھا سوری یہ دوسرے عمران خان، اگر نماز کے دوران ہنسی آ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ میں پہلی دفعہ تو ڈر گیا تھا، عمران خان انڈیا پہنچا دیا گیا عمران خان۔ خیر، اگر نماز کے دوران ہنسی آ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، احناف کے نزدیک جب نماز میں قہقہ لگا کے ہنسی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس بارے میں ایک حدیث ہے، اس کی سند پہ اگرچہ کلام ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اگر ضعیف حدیث بھی قیاس کے مخالف ہوگی تو ضعیف حدیث کو ترجیح دی جائے گی، بشرطے کہ وہ اس میں ضعف زیادہ شدید نہ ہو، اور عین ممکن ہے امام ابو حنیفہ تک جس سند سے یہ حدیث پہنچی ہو وہ سند ٹھیک بھی ہو، یہ اس کا بھی بہت امکان ہوتا ہے کہ ہم تک جس سند سے پہنچی وہ سند ٹھیک نہ ہو، مجتہد تک جس سند سے پہنچی وہ سند ٹھیک ہو۔ بہرحال امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے نزدیک، اور فتویٰ بھی فقہ حنفی میں اسی پر ہے کہ اگر آپ نماز کے دوران کھلکھلا کے ہنس پڑتے ہیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ایک صحابی کو ہنسی آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضو بھی لوٹانے کا حکم دیا تھا نماز کے ساتھ ساتھ۔ سہیب صاحب کراچی سے، ارحم نام رکھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، جائز ہے جی۔ صابر علی انڈیا سے، میرے والد نے کہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اپنے انکل کو میری قبر پہ مٹی ڈالنے دینا، تو کیا مجھے ان کو مٹی ڈالنے دینے سے منع کرنا ہوگا؟ اچھا، مٹی مت ڈالنے دینا،
یہ اس طرح کی وصیتیں شرعاً اس کو پورا کرنا لازم نہیں ہوتا. تو اگر آپ کے یعنی انکل کو کہا ہے اور انہوں نے واقعی آپ کے والد کو بہت زیادہ ظلم کیا، بہت ستایا، تو آپ ان کو کہہ دیے گا کہ بھائی میرے والد نے منع کیا تھا، تاکہ انکل کو تھوڑی تنبیہ ہو. لیکن انکل پہ لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات مانے، کیونکہ کوئی بھی قبر پہ مٹی ڈال سکتا ہے، تو کسی دوسرے کو اس کو روکنے کا حق نہیں ہے. تو میرا خیال ہے قبر پہ پھڈے بازی ہوگی بلا وجہ کی. تو بس والد صاحب نے کہہ دیا انکل کو. اگر واقعی انکل بہت بڑے ظالم ہیں، چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، تو اس کو تو اگنور کر دینا چاہیے. والد نے اگر کہا بھی ہو تو بھی اگنور کر دیں. لیکن اگر واقعی بہت بڑے کوئی ظالم تھے، کوئی بہت ہی ستایا تھا والد کو، تو پھر والد کے دنیا سے جانے کے بعد آپ انکل کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابا نے آپ کے بارے میں یہ بولا تھا، تاکہ ان کو ہو کہ بھائی یہ واقعی میں یعنی بہت ناراض دنیا سے گئے ہیں مجھ سے. بول دیں، لیکن زبردستی بہرحال کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ آپ کے اختیارات میں ہے ہی نہیں کہ آپ ان کو مٹی ڈالنے سے زبردستی روکیں. اگر گھر میں خواتین کا سر کھلا رہتا ہے تو کیا لعنت ہوتی ہے؟ عورت کے لیے نامحرم کے سامنے سر ڈھانپنا لازم ہے، محرم کے سامنے لازم نہیں ہے. تو اگر خواتین گھر میں سر کھلا رہتا ہے تو یہ جائز ہے، بشرطے کہ وہاں کوئی نامحرم مرد نہ ہو. لیکن بہرحال افضل یہی ہے، حیا کے زیادہ قریب ہے یہ بات، کہ سر پہ چادر رہے. یہ جتنا حیا ہوگی شریعت اس کو اتنا زیادہ پسند کرے گی. جن گھروں میں حیا کا ماحول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان گھروں سے محبت کرتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ قمیض اتار کے بھی گھر میں گھوم سکتے ہیں، لیکن آپ کے والد آپ کے بھائی اگر گھوم رہے ہوں، تو مردوں کی بات کر رہا ہوں، تو مرد قمیض نہیں اتار کے گھومتے ان کے سامنے. تھوڑی حیا آتی ہے انسان کو، یار ابا بولیں گے کیا ننگا پتنگا پھر رہا ہے، کپڑے پہن تمیز سے. تو اب آپ اس میں یہ کہیں کہ شرعاً جو ہے عین بھی بڑا گاڑھا نکالیں کہ کرتا پہننا شرعاً لازم نہیں ہے. میرے ذمہ تو صرف یہ لازم ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک میں کور کروں، اس کو ڈھانپ کے رکھوں. تو ناف سے گھٹنے تک میں نے ایک دھوتی باندھی ہوئی ہے، میں ایسے ہی گھوموں گا. ظاہر کہا جائے گا بے حیا آدمی ہے، عجیب، حیا کے خلاف کام کر رہا ہے. حیا کا تقاضا یہ کہ پراپر ڈریس پہنا جائے. تو اسی طرح خواتین کے لیے سر ڈھانپے بغیر گھومنا بھی گھر میں جائز ہے. لیکن حیا کا تقاضا، میں یہ نہیں کہہ رہا جو سر نہیں ڈھانپتی وہ بے حیا ہے، لیکن بہرحال حیا کے زیادہ قریب یہی ہے کہ سر کو ڈھانپ لیں. اچھی بات ہے یہ. مفتی صاحب نماز میں بہت وسوسے آتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ آنے دیں اور اس سے پریشان نہ ہو. وسوسوں کو نکالنے کی بھی کوشش نہ کریں، آنے دیں اور اپنے کاموں میں مشغول رہیں. آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہے اس کو پورا کریں اور ان سے پریشان نہ ہو. وسوسوں سے جو جتنا زیادہ پریشان ہوگا وسوسے اور زیادہ آئیں گے. اس کی مثال ایسے جیسے بچپن میں بچے آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط کام ہے. کسی کی چڑ رکھ دی آپ نے، بچوں نے کسی کو موٹو موٹو کہنا شروع کر دیا، وہ موٹو سے چڑ رہا ہے. جب چڑے گا تو بچوں کو اور ہنسی آتی ہے، وہ اور چھیڑتے ہیں اس کو، وہ اور غصہ کرتا ہے کہ کیوں مجھے موٹو بول رہے ہو، کیوں مجھے موٹو بول رہے ہو، اور غصہ کرتا ہے. تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس غصہ کرنے سے سامنے والا ڈر جائے گا. نہیں بھائی نہیں، آپ جب جتنا غصہ کریں گے تو بچے تو کہہ ہی اس لیے رہے ہیں تاکہ آپ کو غصہ آئے، تو وہ اور کھیلتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ غصہ کرنا چھوڑ دیں اور آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں. ہاں بھائی ٹھیک ہے ہم تو موٹو ہیں ماشاءاللہ، ایسے ہی کہہ دیں. تو وہ تھوڑی دیر میں جب دیکھیں گے کہ اس پہ اثر ہی نہیں ہو رہا موٹو پہ، تو وہ پھر بولنا چھوڑ دیں گے اس کو. اس طرح کسی کا نام ٹھگنو رکھ دیا، ٹھگنو بول رہے ہیں، اس کو غصہ آ رہا ہے، وہ غصے میں اور ٹھگنا ہوتا جا رہا ہے. تو وہ بھائی وہ غصے سے تھوڑی ہوگا، وہ تو بچے تو اور چھیڑیں گے. ہم اسکول میں تھے نا، اسی طرح چھیڑتے تھے ایک دوسرے کو. تو دیکھتے تھے نا جو جس کی کوئی چڑ رکھی ہوئی اس کو اور لال پیلا ہو رہا ہے تو اور چھیڑتے تھے اس کو. وہ تو پھر ایک تفریح بن جاتی تھی، سارے کام کاج چھوڑ کے پھر اس کو چھیڑنے میں ہی سارا ٹائم گزرتا تھا. تو اس کا حل یہ کہ بھائی وہ اگنور کرے کہ ہاں بھائی ہم تو ہیں ٹھگنو. تو اس سے امید ہے تھوڑا لمبا ہو جائے گا وہ. لیکن اگر چھیڑتے رہے تو اور یہ غصہ ہوتا رہا تو وہ اور ٹھگنا ہو جائے گا اور یہ اس کو اور چھیڑیں گے. تو شیطان وسوسے دل میں ڈالتا ہے. آپ وسوسے سے پریشان ہو گے تو شیطان اور ڈالے گا. پریشان نہیں ہوگے بولے آنے دے، آنے دو، اس سے کچھ نہیں ہوتا. نہ اس سے انسان کافر ہوتا ہے، نہ اس سے گناہ ملتا ہے. چاہے کتنے گندے وسوسے آ رہے ہوں، چاہے کتنے برے وسوسے آ رہے ہوں، معاذ اللہ نقل کفر اسلام کے بارے میں الٹے خیالات آ رہے ہوں، اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا. کوئی گناہ نہیں ہے، حدیث سے یہ بات ثابت ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو خود بخود انسان کافر نہیں ہو جاتا، بیٹھے بیٹھے منہ سے بولنا پڑتا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا پڑتا ہے تب جا کے ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے ایسی طلاق کے وسوسے بیٹھے بیٹھے لوگوں کو آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آنے دو. تو ٹینشن لوگے تو یہ وسوسے اور آئیں گے، کم نہیں ہوں گے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیا کریں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی پڑھ لیا کریں. بس ایک دو دفعہ پڑھ لیا کریں، یہ نہیں کہ اب اسی کو پڑھتے رہیں بیٹھ کے. وسوسے کے مریض ایسا کرتے ہیں، کوئی دعا بتا دو اسی کو پڑھتا رہے گا، ہر وقت مسلط کر لے گا اپنے اوپر. تو بھائی وہ تو آپ نے مسلط کر لیا نا اپنے اوپر، مسلط کرنے سے تو اور آئیں گے وسوسے. بارش کی وجہ سے قبر بیٹھ جائے تو کیا مٹی سے برابر کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. اگر تازہ قبر ہے، بہت پرانی قبر ہو جائے، 10 سال تقریباً گزر جائیں، تو 10 سال میں کراچی میں عام طور پر جو زمین ہے جس طرح کی، میت بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں پھر دوسرا مردہ بھی دفنانا جائز ہے اگر ضرورت ہو تو. لیکن اگر کوئی جو ہے وہ اس میں مٹی کو نہ بھی ٹھیک کرے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک کر دے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اچھا بھائی، وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تسہیل بہشتی زیور کتاب ہے، خرید کے رکھ لیں. تو اب وضو کرنے کا طریقہ میں پورا بتاؤں گا تو
ٹائم لگ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا آپ نے, ہاتھ دھوئے, 3 دفعہ آپ نے کلی کی, غرارہ بھی کیا. اگر روزہ ہو تو غرارہ نہ کریں, 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا. اور اگر لوٹے وغیرہ سے وضو کر رہے ہیں تو ایسے چلو میں پانی لیا اور ایسے کر کے 3 دفعہ منہ دھو لیا. نلکے سے ہے تو ایسے کر کے دھو لیا 3 دفعہ. داڑھی کا, میری تو چھوٹی داڑھی ہے, میں پوری داڑھی بھگو لیتا ہوں. اگر گھنی داڑھی ہے تو بس داڑھی کا ایسے کر کے خلال کر لیں. اور پھر اس کے بعد ہاتھ سے یہاں شروع کریں, کونی تک ہاتھ دھوئیں. یوں کر کے نہیں دھونے چاہیے, ہاتھ یوں کر کے دھونا چاہیے, کیونکہ قرآن میں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, ید کو مرفق تک پہنچانا ہے. یعنی قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ یہاں سے شروع کرنا ہے دھوتے ہوئے اور یہاں لے کے جانا ہے. لوگ یوں کر کے الٹا دھو رہے ہوتے ہیں, وہ تو جاتا ہے وضو, تو یوں کر کے دھوئیں. تو ایسے بہتر ہے 3 دفعہ چلو لیں پانی میں, 3 دفعہ ایسے ہاتھ کو اچھی طرح مسلیں. لوگ پانی بہت استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ہاتھ نہیں مسل رہے ہوتے, اس سے پانی ضائع ہوتا ہے. تو ایسے نلکا کھولا, یوں کھولا اور نلکا بند کیا اور دونوں ہاتھ ملا کے یوں کیا, یا ایک ہاتھ سے بھی یوں کریں, یوں ایسے نہیں تو نلکے سے ایسے بھی کر لیں, ایک ہی دفعہ میں اچھی طرح دھل جاتا ہے. اور پھر لیفٹ ہاتھ دھویا, یہاں سے پانی ہوتا ہوا جائے گا, ادھر کو آئے گا, اس طرح اچھی طرح ہو گیا. سر کا مسا کیا, سر کے مسے میں جو یہ چل رہا ہوتا ہے, لوگوں سے انگلیاں بھی نکل رہی ہوتی, یوں کر کے کر رہے ہوتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس پانی آپ نے گیلا پانی جو ہے ایسے لے گئے, پورا سر پگڑی میں نہیں, ایسے پورے سر پہ لے گئے. اور پھر دونوں روایتیں ہیں, بعض روایت میں آنا لانا بھی ہے, بعض میں صرف ایک دفعہ بھی ہے, دونوں طرح ٹھیک ہے. تو ایسے لے کے مسا کر لیا. راجے ہمارے نزدیک یہی ہے کہ بس ایک دفعہ اس طرح سے مسا کر لیا جائے, پیچھے لے گئے آپ. اور پھر اس کے بعد انگلیوں کا یہ اور کانوں کی ایسے مسا کر لی, سر کا مسا ہو گیا. پھر پاؤں میں بھی انگلیوں سے ایڑی کی طرف دھونا ہے, یعنی پانی جو ہوگا انگلیوں سے جائے گا ایڑی کی طرف, اور چھوٹی الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے انگلیوں کا خلال بھی کر لیں. تو یہ ہو گیا جی آپ کا وضو. قبلے کے رخ میں شک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ مسجد صحیح رخ پر نہیں بنی ہوئی, کیا آپ صفیں گھما سکتے ہیں؟ اور مسجد کے قبلے کے صحیح رخ میں 2 صفوں کا فرق آتا ہے؟ 2 صفوں کا فرق آتا ہے, کیا مطلب بھائی؟ قبلے میں شک ہو جائے تو چیک کروائیں ماہرین فلکیات سے. جامع رشید کا بھی ماہرین فلکیات کا شعبہ ہے, ان سے رابطہ کریں آپ. یہ تو آج کل بہت آرام سے پتہ چل جاتا ہے, کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے, تو اس کو فوراً ٹھیک کروائیں. اور اگر وہ قبلے سے بالکل ہی 45 ڈگری سے بھی زیادہ ادھر کو منہ ہو, یا 45 ڈگری سے بھی زیادہ ادھر کو ہوگا, تو کسی کی نماز نہیں ہوگی پھر, اس لیے اس کو چینج کروائیں. کیا عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کر سکتے ہیں؟ اپنے شوہر سے 5 یا 10 سال بعد کبھی بھی نکاح کر سکتے ہیں. عدت کے بعد جس سے چاہے نکاح کریں بھائی. اور اپنے شوہر سے نکاح اگر اس نے 3 طلاقیں دی تھیں پھر تو نہیں کر سکتے, اور اگر 1 طلاق دی تھی تو جب چاہیں پھر تو عدت گزرنا بھی ضروری نہیں ہے, بلکہ عدت کے دوران بھی پرانے والے شوہر سے آپ شادی کر سکتے ہیں, 10 سال بعد بھی, 20 سال بعد بھی, اور 30 سال بعد بھی اگر وہ بچ جائے تو اس سے کر لیں شادی. اچھا بھائی, میرا ایک جگہ رشتہ ہوا ہے لیکن میں نے استخارہ کروایا ہے, تو انہوں نے مجھے دعا پڑھنے کو بولی ہے, اللہم انا الیہ و انا الیہ راجعون. انا للہ تو سنا تھا یہ آج, انا الیہ و انا للہ ہوگا میرا خیال. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ رشتہ صحیح نہیں ہے؟ لیکن استخارہ کروانے سے رشتے کا نہیں پتہ چلتا کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. استخارہ تو دعا ہے. باقی یہ کہ جہاں رشتہ ہوا ہے استخارہ تو ویسے ہی کر لینا چاہیے, باقی کرنا وہی چاہیے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. اگر وہ اچھا رشتہ ہے تو ہاں کر دیں, اچھا نہیں ہے تو نہ کر دیں, اور مشورہ بھی لیں لوگوں سے اس کے بارے میں. باقی یہ جو دعا ہے انا اللہم انا الیہ و انا الیہ راجعون, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ ہم اسی کے لیے, اسی کی طرف ہیں اور اسی کی طرف لوٹیں گے, یہ تو کوئی دعا نہ بنی نا. اللہم انا للہ و انا الیہ راجعون تو ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, لیکن یہ رشتے کے موقع پہ نہیں ہے. یہ جب شوہر کا انتقال ہو جائے نا رشتے کے بعد تو پڑھیے گا یہ دعا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ابھی تو میرا خیال ہے رشتہ ہونے دیں آپ. یہ دعا کسی غم کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے, یہ شادی بیاہ کے موقع پہ نہیں پڑھی جاتی. تو یہ رشتہ صحیح نہیں ہے, اس کا مجھے نہیں پتہ یہ رشتہ صحیح نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور یہ استخارے سے کبھی بھی نہیں پتہ چلتا, خوب سمجھ لیں. جو استخارہ نکال کے بتائے نا کہ یہ رشتہ صحیح ہے یا نہیں ہے تو جھوٹ بول رہا ہے وہ, یا تو اس کو بیچارے کو دماغ میں کوئی لگ گیا, کچھ الٹا سیدھا ہو گیا اس کے ساتھ. استخارے سے کبھی نہیں پتہ چلتا کہ رشتہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. اگر شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے تو فرشتے پوری رات اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں, اور اگر شوہر اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا, اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, اس سے بات بھی نہیں کرتا, بیوی ناراض ہو جائے تو اسے منانے کی کوشش بھی نہیں کرتا, اس صورت میں مرد کا کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ, یعنی بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ اچھا ہے. تو بعض مرد باہر بہت اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں, ہنسی مذاق ہا ہا اور خوب لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, بیوی کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک لیسوا بخیارکم, یہ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں. تو اچھائی کا پتہ انسان کے گھر سے ہی چلتا ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا, استوصوا بالنساء خیرا. حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے احکام دیا نا, بہت امپورٹنٹ احکام تھے, کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اب میری زندگی کا آخری وقت شروع ہو چکا ہے اور اتنا کراؤڈ بھی اب دوبارہ اکٹھا نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بہت شاندار خطبہ دیا اور انسانیت کے حقوق بیان کی. اس میں آپ نے خواتین کے بارے میں خاص وصیت کی, اور وصیت کے لفظ استعمال کیے. وصیت کہتے ہیں بہت اہم حکم کو, دنیا سے جاتے ہوئے جب کوئی کسی کو آرڈر دے رہا ہوتا ہے نا, اس کو وصیت کہا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا خواتین کے ساتھ, یعنی گھر والوں کے ساتھ, جو اس میں ظاہر ہے وہ عورتیں داخل ہیں جو آپ کے گھر میں آپ کی محرم ہیں, تو کہ ان سے اچھا سلوک کرو, اس بارے میں میری وصیت کو قبول کرو. تو یہ بری بات ہے اگر شوہر جو ہے گھر میں بیوی کو وقت نہیں دیتا اور بد سلوکی کرتا ہے اس کے ساتھ.
عمر فاروق عمان سے، میرے سالے کی پاکستان میں شادی تھی. تیرا سالہ رہتا کہاں تھا؟ اچھا آپ عمان میں رہتے ہیں، آپ کا سالہ پاکستان. ویری گڈ. میرے سالے کی، گڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ عمان میں، وہ پاکستان. میرے سالے کی پاکستان میں شادی تھی اور اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ میں اپنی بیوی کو پاکستان بھیج دوں. آپ کے سالے کی پاکستان میں شادی تھی اور اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ میں، یعنی آپ، اچھا سوری، عمر فاروق صاحب عمان میں رہتے ہیں، آپ اپنی بیوی کو پاکستان بھیج دیں، لیکن میں اور میری بیوی اس بات پر راضی نہیں تھے اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے. پھر میرے سسرال والوں نے کہا ٹکٹ کے پیسے ہم دیں گے، لیکن میں تب بھی راضی نہیں تھا کیونکہ میری بیوی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب. تو اب میرے رشتہ دار مجھے برا بھلا کہتے ہیں، تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی کی شادی تھی، کبھی کبھار آتے ہیں زندگی میں یہ موقع، اگر کوئی اس میں ناجائز کام نہیں ہو رہے تھے، ڈانس ماس اور مس گیدرنگ کے نام پہ جو بےہودگی شادیوں میں ہوتی ہے، اگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا تو آپ کی وائف کے بھائی کی شادی تھی، اور کون سا اس نے 4 شادیاں کرنی ہے کہ دوبارہ بھی شادی ہوگی؟ ایک ہی دفعہ آج کل لوگ شادی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو چاہیے تھا تھوڑا صبر کر کے بھیج دیتے بیوی کو یار. تو کہیں بھاگی تھوڑی جا رہی تھی؟ نہیں ہوتا آپ سے صبر تو 2 دن کے لیے بھیج دیتے اور ٹکٹ بھی فری میں مل رہا تھا آپ کو، یعنی سسرال والے آپ کے بھیج رہے تھے ٹکٹ بھی، تو بھیج دیتے جس دن رخصتی تھی اور ولیمے میں شرکت کر کے آ جاتی 2 دن کے بعد. تو اتنا کون سا آپ کو عشق معاشقہ ہو گیا جو چند سیکنڈ بھی بیگم کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو رہا تھا؟ بہرحال بات بہت اچھی ہے کہ آپ کا بیگم کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن گزارا کرنا پڑتا ہے رشتہ داری جوڑنے کے لیے. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ آپ نے ٹھیک کام نہیں کیا. ہاں اگر اس میں کوئی گناہ تھے، ناجائز امور تھے، آپ کا خیال تھا، بے پردگی کیا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے آج کل شادیوں میں، ایسا کوئی خطرہ تھا تو الگ بات ہے. نارملی سگے بھائی کی شادی میں بھی بیوی شریک نہیں ہو رہی تو پھر کب شریک ہوگی؟ تو یہ میرا تو خیال یہی ہے کہ آپ نے بہت غلط کیا. رشتہ دار مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل مناسب کر رہے ہیں. اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ برداشت کریں اور معافی مانگ لیں کہ بھائی میری غلطی ہے، مجھے بھیجنا چاہیے تھا، میں نے نہیں بھیجا، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں. وسیم صاحب سہارنپور انڈیا سے، کیا قضائے عمری میں تحیت الوضو اور تحیت المسجد کی نیت کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. شیخ عمر فاروق انڈیا سے، امام کے پیچھے قصر نماز کیسے پڑھیں؟ امام اگر پوری نماز پڑھے گا تو مقتدی پھر قصر پڑھ نہیں سکتے، وہ پوری امام والی ہی نماز پڑھنی پڑے گی ان کو. کیا اسلام میں غیر مذہب کے لوگوں کی پوجا اور عبادت میں استعمال ہونے والی چیزوں کا کاروبار کرنا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. ان کے بت بنا کے بیچنا اور جو بھی ان کے عبادت میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کی خرید و فروخت مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. محمد اسلم انصاری بحرین سے، کیا ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ بحرین کے عربی 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور کیا سنت غیر مؤکدہ 4 رکعت کے بدلے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ سنت غیر مؤکدہ تو 4 کے بدلے 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، آدھا ثواب ملے گا، لیکن سنت مؤکدہ میں 4 کے 2 نہیں پڑھ سکتے. اس میں 4 سنتیں ہی پڑھی جائیں گی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. تو عربی لوگ پڑھ رہے ہیں 2 رکعتیں. ہاں اگر وقت نہیں ہے 4 پڑھنے کا تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو پھر بجائے پوری چھوڑنے کے 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن پھر 4 سنتوں کو بعد میں دہرا دیں. توحا انڈیا سے، کیا مسجد میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا صحیح ہے؟ کیونکہ جب میں مسجد میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مسجد میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا دکھاوا ہے. اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز جلدی پڑھا کرتے تھے؟ وضاحت کر دیجیے. مسجد میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا دکھاوا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بعض دفعہ انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو پہلے تو شیطان اس کو اس نیکی سے روکتا ہے. جب انسان نہیں رکتا تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تو دنیا کو دکھا رہا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس کی بالکل پرواہ نہ کریں. آپ خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں، اور اگر دل میں خیال آئے کہ میں تو ریا کر رہا ہوں تو ان خیالات کو بھی اگنور کریں. تھوڑے دنوں میں جب عادت ہو جائے گی تو یہ وسوسے آنا بھی بند ہو جائیں گے. باقی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز جلدی پڑھا کرتے تھے. دونوں طرح کی حدیثیں، اسفروا بالصبح فإنہ اعظم للأجر، شرح معانی الآثار میں حدیث ہے، اور ترمذی میں بھی ہے غالباً کہ فجر کو روشن کر کے پڑھو، اس میں اجر زیادہ ہے. لیکن دوسری طرف حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلس میں، یعنی اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. اور کنہ متلفعات بمروطہن، صحابیات کہتی ہیں نماز میں شریک ہوتے تھے، چادروں سے ہم لپٹی بھی ہوتی تھی. لا یعرفن من الغلس، اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ کوئی ہمیں پہچانتا نہیں تھا. تو یہ بھی ثابت ہے. تو راجح بات یہی ہے کہ اگر کوئی رات کو تہجد میں اٹھا ہوا ہو، یا کوئی قوم ایسی ہو جو تہجد میں رات کو اٹھتی ہو، جیسے صحابہ کرام میں تو میجورٹی رات کو تہجد پڑھتی تھی، تو ان کے لیے تو اول وقت میں ہی فجر پڑھنا افضل ہے. لیکن جب ایسا نہ ہو، جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں 1% لوگ بھی نہیں ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں، فجر کی نماز ہی 1% نہیں پڑھ رہے، تو تہجد کہاں پڑھیں گے؟ تو ایسے موقع پہ جماعت کی کثرت کے لیے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جماعت میں شریک ہوں، فجر کو دیر سے پڑھنا چاہیے. کیونکہ جہاں 2 حکمتیں ٹکرا رہی ہوں تو اس میں جماعت کی فضیلت والی حکمت کو شریعت نے یعنی ترجیح دی ہے. جیسے ایک عشاء کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں حکم دیتا کہ 1/3 رات تک عشاء کی نماز کو مؤخر کرو، لیکن مؤخر کیا نہیں. وجہ اس کی ہے کہ لوگ سو جائیں گے، جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح فجر کو اگر جماعت میں اول وقت میں آج کل ہم پڑھنا شروع کر دیں تو لوگوں کے لیے پہلے ہی اٹھنا بہت مشکل ہے، اور لوگ جماعتوں سے نکلیں گے، یعنی جماعت نہیں ملے گی. تو اس لیے احناف کا قول بہرحال یہی ہے کہ جماعت سے جب فجر پڑھنی ہو محلے میں تو لیٹ، یعنی روشنی میں شروع کی جائے وہ نماز،
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت کی نماز میں شریک ہو سکیں. یعنی لوگوں کو سہولت دینی چاہیے, لوگوں پہ مشکلات نہیں کھڑی کرنی چاہیے. البتہ رمضان میں چونکہ سب اٹھے ہوئے ہی ہوتے ہیں, اس لیے پھر اول وقت میں پڑھنے کا کہا جاتا ہے کہ اب دیر سے پڑھنے میں کوئی حکمت نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی مصلحت نہیں ہے, بلکہ اور لوگوں کو حرج اور لوگ تنگی میں مبتلا ہوں گے. تو ایسی کنڈیشن میں پھر فجر کو اول وقت میں پڑھا جائے گا. لیکن نارملی جب جماعت مسجد میں قائم کی جائے تو فجر کو تاخیر سے پڑھنا چاہیے, لیکن اتنی تاخیر نہ ہو کہ سورج نکل جائے, اتنی تاخیر ہو کہ جب جماعت کی نماز ختم ہو تو اتنا ٹائم باقی ہو کہ اگر کسی کی کسی وجہ سے نماز نہیں ہوئی ہے تو وہ وضو کر کے نماز کو لوٹا سکے. یعنی 10 سے 15 منٹ کا وقت, یعنی جب آپ سلام پھیریں نا فجر کا, تو 15 منٹ یا 10 منٹ کم از کم باقی رہنے چاہیے سورج نکلنے میں. اچھا بھائی, محمد اسلم انصاری بحرین سے, کیا پوری جائیداد وراثت میں تقسیم ہوگی یا صرف پیسے تقسیم ہوگی؟ پوری جائیداد ہوگی بھائی, صرف پیسے اگر ہم تقسیم کریں تو باقی کون لے کے جائے گا پھر. الیاس کوہاٹ سے, مفتی صاحب میں جہاں جاب کرتا ہوں وہاں سب لوگ با جماعت نماز پڑھتے ہیں, لیکن کبھی کبھی دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں. کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہوگا؟ ظہر اثر ملا کے پڑھتے ہیں یا مغرب عشاء ملا کے پڑھتے ہیں؟ تو نہیں ہے صحیح ان کے پیچھے نماز, ان کو پڑھنے دیں, کسی سے بحث مباحثہ نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً یہ بات کسی بھی صحیح حدیث میں, بے غبار حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ ایک نماز کے اندر آپ نے دوسری نماز پڑھی ہو, ایک نماز کے ٹائم کے اندر دوسری نماز پڑھی ہو, سوائے حج کے موقع پہ. باقی اس پہ تفصیلی دلائل میں کچھ تو بیانات میں دے چکا ہوں, ایک تفصیلی کلپ اس پہ انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا. وہ احادیث جس میں ملتا ہے کہ نبی نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں اس طور پر کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت کے اندر داخل کر دیا, تو وہ حدیثیں یا تو اس موضوع پر صریح نہیں ہیں, اور اگر صریح ہیں تو صحیح نہیں ہے. یعنی بے غبار حدیث ایک بھی ہمیں نہیں ملتی. ہاں حج کے موقع پہ ایک الگ بات ہے, وہاں ثابت ہے. تو جو ہمیں روایات ملتی ہیں اس میں ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا, کبھی کبھار, وہ بھی ہمیشہ معمول نہیں تھا, اور مغرب کو بھی مقدم کیا, یعنی مغرب کو آخر وقت میں اور عشاء کو اول وقت میں. اس طرح سے جمع کرنا تو بے غبار طریقے سے ثابت ہے, وہ بھی کبھی کبھار, معمول نہیں تھا. لیکن جس طرح سے جو ظہر کو بالکل ہی ڈیلے کر دیا جائے اور عصر کو عصر کے وقت میں لے جا کے پڑھا جائے, یا ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ لی جائے, اس بارے میں کوئی ہمارے سامنے بے غبار روایت موجود نہیں ہے. باقی میں انشاءاللہ اس پہ ریفرنسز کے ساتھ, حوالوں کے ساتھ ایک مکمل انشاءاللہ, جیسے میں نے عدالتی خلا پہ ریکارڈ کروایا تھا, اسی طرح ایک ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ. کیا اونچی ہیل پہننا جائز ہے اور اس کی کیا مقدار ہونی چاہیے؟ بھائی اونچی ہیل پہننا جائز ہے, اب یہ تو خواتین پہنتی ہیں, اب ان کی کیا مقدار ہونی چاہیے وہ خواتین کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم کتنی اونچی ہیل افورڈ کر سکتے ہیں. بعض دفعہ اتنی اونچی ہیل ہوتی ہے کہ چلا نہیں جا رہا ہوتا, گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. بعض دفعہ ہیل کا سائز اس لیے بھی اونچا رکھا جاتا ہے کہ جب کسی کی دھنائی کرنی ہو تو پھر طبیعت سے اس کی دھنائی ہو جائے, تو اس دھنائی کے لحاظ سے بھی سائز ہیل کا چینج ہو سکتا ہے. بھائی کو قرضہ دینے کے بعد ان سے تحفہ لینا جائز ہے؟ جو تحفہ وہ قرضہ لینے سے پہلے بھی دیتے تھے, جی جائز ہے. اگر وہ پہلے بھی دیتے تھے اس کا مطلب وہ دباؤ میں آ کے نہیں دیتے. اگر بستی کے کچھ لوگ امام سے ناراض ہوں تو کیا اس کی امامت قبول ہوگی؟ امام ایک ایسی مخلوق ہے جس سے کبھی بھی محلے والے خوش ہوتے نہیں ہیں, کچھ خوش ہوں گے, زیادہ تر ناراض ہوں گے, تو وہ ایک ملامتی ہی چیز بیچارہ بنا رہتا ہے ہر وقت. لیکن بہرحال کوئی معقول وجہ ہے امام سے ناراض ہونے کی, معقول, خدا نخواستہ کوئی کرپٹ امام ہے, چوری چکاریاں کرتے ہیں خدا نخواستہ, یا چندے کے پیسوں میں گھپلے مار رہے ہوتے ہیں, جو معقول وجہ ہے تو پھر ایسے شخص کو امامت سے معزول کر دینا چاہیے. باقی نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے, جب تک توحید پرست ہے, مسلمان ہے, نماز ہو جائے گی. انڈیا سے کسی نے پوچھا, میرے شوہر نے 4 سال پہلے مجھے 3 طلاق ایک ساتھ دے دی تھی, اور پھر کہیں سے فتویٰ لیا کہ 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے. میرے گھر والوں نے بھی اس بات کو مان لیا, پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنے لگی. پھر جب میں نے آپ کے بیان سنے تو مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ صحیح نہیں. میں نے اپنے شوہر کو بھی آپ کا بیان سنایا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اس وقت غصے میں کہہ دیا تھا, میرا طلاق دینے کا ارادہ نہیں تھا. تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہماری طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے؟ آپ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیں. اس کی وجہ ہے کہ قرآن میں بھی ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے, اور قرآن نے کہیں بھی یہ فرق بیان نہیں کیا کہ اکٹھی دی ہوں یا الگ الگ دی ہوں. یہ فرق گھڑا گیا ہے, بنایا گیا ہے. سورہ طلاق میں تو بہت وضاحت کے ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ طلاق تقسیم کر کے دیا کرو, طلقوهن لعدتهن, اور اس کی حکمت بھی اللہ نے بیان کی, لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا. تقسیم کر کے اس لیے دو کہ تاکہ رجوع کا حق باقی رہے, شاید اللہ رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے اگر اکٹھی دے دیں تو رجوع نہیں ہو سکے گا. اور پھر ہمیں کوئی ایک صحابی بھی نہیں ملتے, کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی نے اکٹھی 3 طلاقوں کو رخصتی کے بعد اکٹھی ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہو. کوئی صحیح حدیث بھی نہیں ملتی ہمیں اس بارے میں. حضرت رکانہ کی ایک بالکل ضعیف روایت بیان کی جاتی ہے, اور اس میں جو صحیح حدیث ہے حضرت رکانہ کی جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے, اس سے تو اکٹھی 3 طلاقوں کا 3 ہونا پتہ چلتا ہے. اس بارے میں اہل حدیث حضرات نے بہت لفاظی کی ہے, بہت باتوں کو گھماتے ہیں, وہ کبھی بھی سیدھا جواب نہیں دیتے. جب ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی اس بارے میں کسی ایک صحابی سے تو دکھا دو, جبکہ ہمارے پاس تو بہت سارے صحابہ کے فتوے ہیں, تو وہ پھر کہتے ہیں علماء دیوبند نے یہ لکھا, فلاں علماء دیوبند نے. بھائی علماء دیوبند نے بھی اگر لکھ دیا تو غلط لکھا ہے. تو میجورٹی تو علماء دیوبند کی 3 طلاق کو 3 ہی مانتی ہے,
تو غلطی تو ہر انسان سے ہو سکتی ہے. دلیل کا جواب دلیل سے ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے فلاں نے, اگر آپ نے ریفرنس دینا ہی ہے تو پھر چاروں مجتہدین کا دیں, اماموں کا دیں, جن کو پوری دنیا نے فالو کیا. امام حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, چاروں کے نزدیک اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, حالانکہ ان کے تو کتنے سارے مسائل میں ان کا اختلاف ہے. تو اس لیے یہ آج کل کے جو علماء ہیں نا, ان کے اختلاف وہ اختلاف نہیں ہے. جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے تو پھر وہ اس میں پھر اختلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا 7ویں صدی میں. اس سے پہلے تو لوگ 3 کو 3 ہی کہتے تھے. علامہ طحاوی نے اگرچہ لکھا ہے کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں, لیکن آخر میں یہ ثابت کیا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام طحاوی کے دور میں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے, جو شیعہ وغیرہ تو یہی کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ 3 ایک بھی نہیں ہوتی. تو اہل سنت والجماعت جو قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں, ان کے نزدیک اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. محمد ایوب خان حیدرآباد سے. اب لوگ جو فتویٰ لے لیتے ہیں اہل حدیث سے, پھر ساری زندگی ان کا ضمیر بھی ان کو ملامت کرتا ہے کہ یار ہم نے کام الٹا ہی کیا ہے کہ فتویٰ دے کے رکھا ہوا ہے ہم نے, حالانکہ زبان سے ہوش و حواس میں 3 طلاقیں انہوں نے نکالی ہوتی. میں ان سے کہتا ہوں جب آپ طلاق نکال رہے تھے کیا اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہا ہے؟ تو فتوے تو مارکیٹ میں ہر طرح کے مل جائیں گے آپ کو. آپ غامدی صاحب سے فتویٰ لیں تو وہ تو بالکل ہی آؤٹ قسم کا فتویٰ ملے گا آپ کو. تو ہر طرح کے فتوے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں.